چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پہ مہربان، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح لینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللذین 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 کفروا 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 وللذین کفروا وللذین کفروا کفروا، قاف موٹا نہیں کرنا، کاف باریک، کفروا کفروا وللذین کفروا وللذین کفروا بربہم 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 عذاب جہنم عذاب جہنم عذاب جہنم۔ عذاب جہنم۔ بعض بچے اس کو ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں، جہنم، ایسے نہیں، جہنم۔ جہنم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ گڈ، کوشش کرنا ہے آواز کو ملا کے پڑھنا ہے، آگے پیچھے
نہیں ہونا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور یہاں موجود بچے بھی، جی ہاں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير اچھا، مصیر میں صاد موٹا کرنا ہے، راہ کو باریک کریں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير مصیر مصير گڈ۔ وَلِلَّذِينَ واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، واو واو یاد رکھنا ہے۔ وَلِلَّذِينَ پہلے لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے کیونکہ دوسرا لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ وَلِلَّذِينَ ذال کا مخرج، جی مل کر پڑھیں، وللذين گڈ۔ ذال کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، جی ہاں، سا ذال ضا تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، ایک کھینچنا ہے، ان پر زبر حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ کفرو کاف پر زبر ہے، کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں، کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور جو قاف ہوتا ہے، قاف یہاں پر قاف آ رہا ہے، یہ دیکھیں قاف، کاف اور قاف دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قاف جو ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ، کاف زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ، دونوں کو کہتے ہیں عرف لہویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف لغوية لہویہ بھی کہتے ہیں، لہویہ بھی کہتے ہیں اور لہاتیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفرو میں کفرو کاف پر زبر ہے، فا پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ را واو پہ شروع، واو مدہ ایک کھینچنا ہے اور را پر پیش آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر، را ہو جائے گا پر جب کبھی را پر زبر اور پیش آئے را ہوتا ہے پر، زیر آ جائے تو ہوتا ہے باریک، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بِرَبِّهِمْ با کے نیچے زیر ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ را پر زبر ہے، را کو با سے ملانا ہے، با کے نیچے بھی زیر ہے اور تشدید بھی ہے، ذرا رک کر بھی پڑھیں گے۔ بِرَبِّهِمْ بربهم گڈ۔ اچھا، یہاں پر ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہے۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے یہاں میم کے بعد عین آ رہا ہے یا میم ساکن کے بعد عین، تو یہاں ہو گیا اظہار شفوی۔ اسی طرح کہیں پر بھی جب میم ساکن کے بعد یا تو میم آئے یا با آئے تو قاعدہ کچھ اور، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، اور ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے وہاں ہوگا اظہار شفوی، یاد رکھنا ہے۔ عذاب جہنم میں عین کے ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے، حرف حلقی میں سے حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ عذابو میں ذال کو زا سے نہیں بدلنا، بعض بچے عذابو کو پڑھتے ہیں عذابو، کیا پڑھتے ہیں عذابو، عذابو نہیں، عذابو کیا پڑھیں گے؟ عذاب عذابو کیا؟ عذاب گڈ۔ با پر پیش ہے بغیر کھینچے، ذال زبر ذال مدہ کھینچنا ہے۔ جہنم میں جیم کی ادائیگی، جیم ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تعلق سے، جیم شین یا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، ان کو حرف شجریہ کہتے ہیں۔ جہنم، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا ہے، بعض بچے جہنم پڑھتے ہیں، جہنم پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ جہنم جی ہاں، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے، اور نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، آخر میں میم ساکن ہو جائے گا اور قاعدہ ہو جائے گا جہنم، ٹھیک ہے، یہاں پر وقف کریں گے۔ اور وَبِئْسَ الْمَصِيرُ میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، وَبِئْسَ البا کو حمزہ سے ملائیں گے، حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر ادا کریں گے، یاد رکھنا ہے۔ سین کو لام سے ملائیں مگر لام کو اعلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میم پر زبر ہے، صاد کے نیچے زیر ہے، صاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، موٹا بھی رکھنا ہے، ایکسٹرا موٹا بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں پر یا مدہ بھی ہے، مگر جب وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا مد عارض، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا، را کو ہم عارضی طور پر ساکن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ اچھا، یہاں پر بعض بچے بڑے مصیر را پر کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے، مصیر مصیر یہ نہیں کرنا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ را باریک، آخر میں کیا پڑھیں گے؟ وبئس المصير وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير مصیر مصير مصیر ایسے مصیر مصیر مصير نیچے کی طرف لے کے جائے، یہ گڈ، ابھی آپ نے درست پڑھا۔
آئیے ایک مرتبہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وبئس المصير إِذَا أُلْقُوا فِيهَا إذا ألقوا فيها إِذَا أُلْقُوا فِيهَا إذا ألقوا فيها سَمِعُوا لَهَا سمعوا لها سَمِعُوا لَهَا سمعوا لها إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا إذا ألقوا فيها سمعوا لها. القو واو مدہ پورا کرنا ہے. کسی نے واو مدہ کو چھوڑ دیا تھا، ایسے چھوڑنا نہیں ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا 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 وهي تفور وهي تفور وهي تفور. وهي تفور. اچھا یہ را ہم پور کریں گے. یہ را پر پیش ہے اور اس سے پہلے واو مدہ آ رہا ہے، پیش والا ہے. تو یہاں دیکھیں یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر. جب یا ساکنہ آ جاتی ہے را باریک، یہاں یا ساکنہ نہیں ہے، اس سے پہلے زیر بھی نہیں ہے، تو یہ را پور ہو جائے گا. وَهِيَ تَفُورُ وهي تفور. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. گڈ. اچھی کوشش مگر تھوڑا آگے پیچھے رہی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے. یہ الف نہیں حمزہ ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام دیکھ رہے ہیں، اس الف کے نیچے زیر ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، وہ الف نہیں رہتا. یا جزم آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، یاد رکھنا ہے. اور ذال زبر ذا علی مدہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل بھی ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں چھوٹی مد نظر آ رہی ہے، مد منفصل ہے. القو حمزہ کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، مگر یہ الف کے اوپر پیش آ گیا، یہ حمزہ بن گیا، یہ الف نہیں ہے. القو دیکھیں قاف واو پیش قو، واو مدہ بھی ہے. اور قاف ادا ہوتے زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ. واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے. فی ہا یا مدہ علی مدہ، یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. سمعوا لہا سین پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے. سین سیٹی والے حروف سے ہے، حروف اصلیہ میں سے مخرج کے لحاظ سے، اور حروف صفیریہ میں سے صفت کے لحاظ سے. اور یہاں پر عین واو پیش عو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. لہا لام پر زبر ہے، اس کو نہیں کھینچنا، مگر ہا کو ایک الف کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. شین اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے تفشی. شین کا مخرج جیم شین یا کا مخرج ہے زبان کے درمیان، تعلق کے درمیان سے. اچھا شین کی ادائیگی وقت ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفشی. کیا نام ہے؟ تفشی یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. کیا ہے؟ یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. جی ہاں. شہیقوں یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ. شہیقوں ادغام مال غنہ ہوگا، تنوین کے بعد واو ہے. ادغام مال غنہ نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، یاد رکھنا ہے اس قاعدے کو. اور وہی تفور میں واو پر زبر ہے بغیر کھینچے، وہ ہا کے نیچے زیر ہے، یا پر زبر ہے. تو جو حرکات ہوتی ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. وہی بعض بچے پڑھتے ہیں وہی تفور، غلط. وہی تفور غلط. کیا پڑھنا ہے؟ وہی تفور. وہی تفور. گڈ. تا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. فا واو پیش فو. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، یہ فا کا مخرج ہے. اور جب آخر میں را کو ساکن کریں گے تو اس سے پہلے دیکھیں پیش آ رہا ہے، ساکن حرف ہے اس سے بھی پہلے پیش ہے، اس وجہ سے را پر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پر. تو پڑھیں گے وہی تفور. وہی تفور. ایک مرتبہ پھر اب پوری آیت کو مل کر پڑھیں گے.
اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 6 اور 7 دو آیتیں پڑھی ہیں، دو آیتیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، سنی ہیں اور پڑھی ہیں اچھے انداز سے۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور مزید اس کو درست کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 6 اور 7 دو آیتیں پڑھی ہیں، دو آیتیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے بھی، سنیں گے بھی کہ وہ کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہے ہیں قواعد وغیرہ۔ ٹیمیں تیار ہیں؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ چلیں پہلا سوال ٹیم ہے، آپ سے بتائیے وَلِلَّذِينَ، واو کا مخرج کیا ہے؟ ایزی سوال۔ کیا نام ہے پیارے بچے؟ نام بتائیے۔ محمد مکی۔ محمد مکی۔ محمد مکی بتائیے واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ کتنے؟ ایک ہونٹ کو یا دو ہونٹ کو؟ جی محمد اخلاص کو دیجیے گا مائک۔ دونوں سے۔ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ اور محمد اخلاص اور محمد مکی نے مل کر جواب درست دے دیا سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 5 پوائنٹ یعنی 10 پوائنٹ دلا دیے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے تیار ہیں؟ جی۔ مشکل سوال ہو سکتا ہے، ایزی کریں یا مشکل؟ ایزی کریں۔ چلیں ایزی سوال ہے، چلیں بتائیے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، بربہم با کا مخرج کیا ہے؟ ایزی سوال۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ با سوچیں کیا لگ رہا ہے، کہاں سے با؟ ماشاءاللہ، دیجیے گا مائک، دیجیے گا ان کو۔ کیا نام ہے آپ کا بتائیے؟ محمد حسیب۔ محمد حسیم۔ پیارے بچے بتائیے کہاں سے ادا ہوتا ہے با؟ ہونٹوں کے سخت حصے سے۔ سخت حصے سے؟ ہونٹوں میں سخت بھی حصہ ہوتا ہے؟ صحیح بتاؤ یار، ہونٹ تو پورے نرم ہے۔ یہ برابر والے بتانا چاہ رہے ہیں، جی مائک دیجیے گا۔ ہونٹوں میں سخت حصہ ہوتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ۔ محمد حسیب بھی کہہ رہے ہیں سخت حصے سے، آپ بھی کہہ رہے ہیں دو ہونٹوں میں سخت حصہ ہوتا ہے۔ سوچ لیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب تیسرا بچہ ہے آپ کا۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد حسیب اور محمد عبداللہ غلطیاں کروا رہے تھے آپ، تو پوائنٹ چلے جاتے آپ کے۔ چلیں محمد احمد رضا نے جواب درست دے کے آپ کے 10 پوائنٹ دلا دیے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم ہے، آپ سے بتائیے بربہم، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدہ جلدی سے بتا دیجئے۔ جی اظہار شفیفی۔ اظہار شفیع، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے جلدی، بربہم عذاب جہنم، بتائیے عین کا مخرج کیا ہے؟ کوئی اور بتائے، جلدی سے بتانا چاہیں۔ 1 2 3 4 5 ٹیم اے میں سے کوئی بتانا چاہے جلدی۔ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین۔ جی محمد مکی بتائیے۔ حلق کے درمیان والے حصے میں ادا ہوتے ہیں۔ محمد مکی نے کہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے کو پوائنٹ دلا دیے 10 پوائنٹ۔ ماشاءاللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور 10 پوائنٹس ہیں ٹیم بی کے۔ اللہ، موقع گنوا دیا آپ نے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے ہی ہوگا، آخری سوال بتائیے وبئس المصیر، وقف کریں گے کون سا قاعدہ ہوگا؟ جلدی سے بتا دیں۔ وبئس المصیر۔ ٹیم بی سے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، ٹیم اے والے جلدی کریں، کوشش کریں۔ کوئی بھی نہیں۔ 1 2 3 4 5 ٹیم بی بتائیے۔
مد عارض مد عارض ہوگا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ، ٹیم بی نے پھر پوائنٹس لے لیے ہیں. پہلے دے دیے تھے ٹیم اے کو، اب ٹیم اے کے سے لے لیے ہیں. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 20. ادھر کتنے ہیں؟ 30 ہیں. اللہ، مگر آپ کو پھر آپ سے ہی سوال ہوگا. بتائیے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ہو گیا. اذا القوا، اذا کی مد کون سی ہے؟ جی محمد عبداللہ کو مائک دیجیے گا، بلکہ ادھر سے آخر والی کو آگے. جی بتائیے، آپ کا نام بتائیں. محمد کاشف. محمد کاشف بھائی بتائیے کون سا ہے پیارے بچے، کون سی یہ مد ہے؟ مد منفصل. مد منفصل، جواب درست دے دیا. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے بھی. آپ سے کتنے سوال ہوئے ہیں؟ 3. ادھر سے بھی 3. اور مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرح. انشاءاللہ ہمارے ساتھ علی اصغر بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. وبئس المصير. را باریک رکھنی ہے. وبئس المصیر. وبئس المصير. پیارے بچے، علی اصغر پہلے سین ہے پھر صاد ہے، تو آپ ایسے لگ رہا ہے پہلے صاد پڑھ دیتے ہیں پھر سین. وبئس المصیر، ٹھیک ہے. وبئس المصیر. وبئس المصير. را کو باریک بھی رکھنا ہے. وبئس المصیر. وبئس المصير. چلے اس پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پھر یہ باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. پیارے بچے، وہیا دیکھیں بتایا بھی تھا، یہ زبر یا کا کوئی کھینچ دیتے ہیں، آپ نے بھی کھینچ دیا. وہیا تفور نہیں، وہی تفور. وهي تفور. یہاں را پر ہوگا، یہاں آپ نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہی تفور. وهي تفور. کہہ دیجئے علی اصغر بھائی کے لیے سبحان اللہ. اچھی کوشش کی، چھوٹے سے ہیں مگر کوشش کی. چلیں اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ عز و جل محمد احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. وبئس المصير. حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے. وبئسل، وبئسل، سین باریک، صاد کو موٹا کریں گے اور پھر آخر میں را باریک کر دیں گے، ٹھیک ہے. وبئس المصیر. وبئس المصير.
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اچھی کوشش کی اور اس پر تھوڑے محنت کریں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا. سین صاد کلیئر کریں. وبئس المصیر مصیر. ٹھیک ہے کوشش. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ماشاءاللہ پہنچا دیے. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. عظیم. عظیم. گڈ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ علی اصغر بھائی نے، ہمارے چھوٹے سے بچے نے حیدر میں پڑھا، اور ترتیل میں ہمارے محمد احمد رضا بھائی نے کوشش کی اچھی. دونوں نے اچھی کوشش کی. اللہ پاک انہیں اور ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیجئے. کہہ دیجئے آمین. آمین. اسی کے ساتھ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.